لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یہ آیت نمبر 7 سورہ ابراہیم ہے نا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ کہتا ہے لئن شکرتم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میری نعمتوں کا تو میں تمہاری نعمتیں. وَلَئِن کفرتم، کفر اور کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، نہ شکری کرنا. کافر کو کافر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی کائنات میں جو ذات ہے اللہ کی، اس کا انکار کر دیا اس نے، اور اللہ کے نبی کا انکار کر دیا. اس سے بڑی کفران نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ جو نعمتوں کو پیدا کرنے والا اور نعمتیں تقسیم کرنے والی ذات ہے. پیدا کرنے والا اللہ، تقسیم کرنے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. سرکار کا فرمان ہے اللہ موتی وَأَنَا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہوں. پیدا میرے رب نے کی ہیں جتنی نعمتیں ہیں کائنات میں. اب آپ کہیں گے جی بندے نے بنائی چیز کو آگے امینڈمنٹ کیا ہے. دودھ کی کھیر بنی ہے، دودھ بندہ نہیں بنا سکتا، اگرچہ آج کل بن رہا ہے جعلی. جی مکئی کے چھلی سے آٹا بن گیا، اس کی چوری بنا لی اور فوم بنا لیے. مکئی نہیں بنا سکتا. میدے سے مٹھائی بن گئی، حلوہ بن گیا، سوجی بن گئی، لیکن اس کی اصل فارم جو ہے وہ کہاں سے ملی ہے؟ اللہ سے. ٹھیک ہے، قسم قسم کی مٹھائیاں میدا سوجی کی بن گئی، حلوے بن گئے اور بے شمار. یہ ہماری کریشن ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں مٹی سے کپ بن گئے، گلاس بن گئے، ہنڈیاں بن گئی، لیکن مٹی نہیں بنا سکتے آپ. مٹی سے آپ نے، اللہ نے شعور دے دیا آپ کو. اللہ نے گھوڑے گدھے بیل پیدا کر دیے کچھ کھانے کے لیے. اللہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کچھ سواری کے لیے. تم اس سے لطف اٹھاؤ، اس سے تم اپنے کام چلاؤ، تم اپنے معاملات سیدھے کرو. ٹھیک ہے، لیکن گھوڑا کوئی نہیں بنا سکتا. اب یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں جی گھوڑے کی نقل گاڑی بن گئی فلاں. یہ گاڑیاں اگر ختم ہو گئی نا، اینڈ تو ہونا ہی ہے. پھر بھی یہ گدھے خچر ہی کا. اب بھی مری اور بعض پہاڑی علاقوں میں فوج بھی خچر اور گدھے استعمال کرتی ہے جہاں پر گاڑیاں. میں نے دیکھا ہے مری میں 10 سال رہا ہوں، وہاں نیچے وہاں خچر وہ روڈ ہے ادھر ہے، 4 میل نیچے جگہ نہیں ہے، گاڑی نہیں جا سکتی، سوزوکی نہیں جا سکتی، موٹر سائیکل. وہ پھر وہ گدھوں کے ذریعے. تو اصل ہوا جو ہے نا، ہوا سے ہم نے بہت ساری اپنے اس کو کر لیا، لیکن ہوا کوئی نہیں بنا سکتا. سمندر سے بخارات بن گئے، بارش ہونے لگ گئی، بارش کوئی نہیں بنا سکتا. پانی بنا بنایا ملا ہے، زمین بنی بنائی ملی ہے، مٹی بنی بنائی ملی ہے. یہ جتنا اللہ تعالیٰ نے رزق اگایا ہے، یہ آدم علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے آدم علیہ السلام کو سارا سکھا دیا گیا. یہ پودے موجود تھے، درخت موجود تھے، گھاس موجود تھی. ٹھیک ہے، یہ جو کچھ ایز اٹ از تھا، صرف آدم علیہ السلام کو بھیجا. علم آدم الاسماء، کہ میں نے تجھے سکھا دیے سارے نام، ساری چیزیں. کیا نام سکھائے تھے؟ 7,500 بولیاں سکھائی تھی آدم علیہ السلام کو، جو آج دنیا میں 3,500 چل رہی ہیں سے زیادہ. 3,500 بولیاں اس وقت دنیا میں بولی جا رہی ہیں. باقی کتنی رہ گئیں؟ وہ بھی شروع ہماری علم میں نہیں ہے، وہ بھی ہوں گی. آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں سے افضل قرار دیا گیا اور فرشتوں نے سجدہ کیا، وجہ یہی تھی کہ بتاؤ بھائی. انہوں نے کہا جی ہم ان سے بہتر ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں نے کہا جی ہم بہتر ہیں، ہم تسمیہ پڑھتے ہیں تیری، سجدے تجھے، تیری عبادتیں کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں. رب نے فرمایا
جو میں جانتا ہوں. اچھا چلو تم نے دعویٰ کر دیا کہ یہ آدم جو ہے یہ کسی کام کا نہیں. اللہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ اب فرشتوں کا تو معاملہ ہی ختم تھا. فرشتوں نے کہا تھا لا عالم لنا، ہم نہیں جانتے. آدم کو سکھا دیا تھا. وہ علامہ آدم ایڈا پیار کردا ہے رب اس بندیاں نال کہ رب نے شاگرد ہوئے نا پیارا جا انہوں گیس دے دینا ہے استاد. کہنے بیٹے بس انج کر کے نا وہ پیپر تے اے سوال ذرا یاد کر لے. ہوتا ہے جی ایسا، یہ سوال بیٹا یاد کر لے ہیں. وہ گیس آدم علیہ السلام کو یاد کرا. وَعَلَّمَ آدم الاسماء، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے یاد کرا دیے وہ تمام نام اشیاء کے جن کا سوال فرشتوں سے کیا گیا. اچھا وہ اشیاء کیا تھیں؟ وہ یہ دنیا میں استعمال ہونے والی چیزیں. دال، دیکھو نا آدم جب آیا ہے تو وہ یہاں پر دنیا میں 2 ہی بندے پہلے آئے ہیں، ایک اماں حوا، تیسرا تو بندہ بعد میں ہوا ہے. تو ان کے آنے کے بعد یہاں ان کو کس نے سکھایا؟ وہ سیکھے سکھایا ہے. ان کو کسی نے نہیں سکھایا. ان کو پتہ تھا اس چیز کا نام پہاڑ ہے، اس چیز کا نام گھاس ہے، یہ درخت کیلے کا ہے، یہ درخت مالٹے کا ہے. یہی اس دور کا علم تھا. اس کو سکھا پڑھا لکھا کر آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. وہ ہمارے ڈی این اے میں موجود ہے. وہ ہم بھی آج کل دیکھو نا بچہ ہے چھوٹا سا، آپ دیکھیں میری بات کو سمجھے. ایک بچہ 3-4 سال کا، اسے ماں باپ 3 سال میں کتنی بولیاں سکھا سکتے ہیں، کتنے کے لفظ سکھا سکتے ہیں؟ چند. پر بولتا زیادہ ہے. وہ سکھائے ہیں، پانی سکھایا ہے، کھانا سکھایا ہے، کوئی ایک لفظ اسے کوئی نہیں سکھایا ہم نے. لیکن جب 3 سال کا بچہ بولنے لگتا ہے نا، 4 سال کا، اس کے پاس ویکیبلری جو ہوتی ہے نا لفظوں کی، وہ زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے. ہزاروں کی تعداد میں 3 سال میں وہ لفظ سیکھ چکا ہوتا ہے. جو چیزیں ہم نے نہیں بھی سکھائی، اس کا مطلب ہے ڈی این اے میں موجود ہے. تھوڑا سا ہم اس کو پالش کرتے ہیں بچے کو. باقی اللہ رب کریم کی جو ودیت ہے ہمارے اندر، جو ڈی این اے میں ہمارے اندر انجیکٹ ہے سسٹم، وہ بچے کو آہستہ آہستہ اللہ خود بخود ہی وہ باہر نکلنے لگ جاتا ہے. تو اس لیے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے فرمایا میرا شکریہ ادا کرو. نہیں کرو گے. اب اس کی مثال لیتے ہیں ہم. آپ ایک جگہ نوکری کرتے ہیں، وہ آپ کا بڑا خیال کرتا ہے. وہ نوکرا خیال نہ بھی کرے، وہ آپ کو تنخواہ دیتا ہے، آپ ڈیوٹی کرتے ہو، آپ روز اس کو پٹنے لگ جاؤ، میں جی او جی میں جی تسی تو جناب، یا کسی سے اسے پتہ لگے کہ یہ جناب جو